بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر لکھی ہوئی تسبیح نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا اللہ پاک اس کا دیوانہ اور وہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایسی تسبیح جو عرش پر لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اللہ پاک سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیار بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے۔ وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کے پلکوں پر لکھی ہے۔ تو یہ تسبیح فجر کے وقت جو بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کا سب سے پیارا اور لاڈلا بن جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ تعالیٰ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نیک اعمال کریں اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ان اولیاء اللہ سے کہو سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ محترم ناظرین، آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت اور برکت والی تسبیح مبارک ہے جو کہ عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی ذات کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، فجر کے نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کوئی میں آپ کو بڑا وظیفہ بتاؤں گا، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کر لیں گے، غریب بھی کر لیں گے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا انشاءاللہ۔
کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے بے شمار وظیفے بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے انشاءاللہ وہ چٹکیوں کے بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اس تسبیح کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی مشکل حل ہو جائے گی۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار حلال طریقے سے کریں گے یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار کیا کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی یہ پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہان میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی نیچے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی، بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ آج سے اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات کو کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے،
تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، صبح کو سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر ادا کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو فجر کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی نماز فجر رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے جو فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے یعنی باجماعت ادا کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ہر جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے ادا کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے گویا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تم وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوگی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی پوری کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے ایک سورت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورت ہے سورہ اخلاص۔ وہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہی اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کہتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا و آخرت کو سنوار دے گی۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 12 بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے، جب بھی مانگے برکت والا، خیر والا اور عافیت والا۔
رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق، ادب اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتوں کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنے والا بنائے۔ یا اللہ، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہماری اس ویڈیو کو جو بھی مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے تمام پریشانی کو دور فرما، ان کے جائز مقاصد کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔